بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، ادھر نمبر 1203 ہے اور آج سورہ مریم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34، 35 اور 36، 34، 35 اور 36۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالک یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، حق کی بات، الذی فیہ وہ جس میں یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کن نہیں ہے لائق للہ اللہ کے لیے ان یتخذ کہ وہ بنائے من ولد کوئی اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا کسی کام کا، فانما یقول تو وہ صرف یہی کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ اور بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا یہی ہے، صراط مستقیم سیدھی راہ۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ دوسری بات ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ تیسری بات اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ چوتھی بات اللہ کی ذات پاک ہے۔ پانچویں بات جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ چھٹویں بات ہے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ساتویں بات اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ آٹھویں بات یہی سیدھا راستہ ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معبود برحق ہیں جو بے نیاز ہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق اور کائنات کا ہر ذرہ اسی رب ذوالجلال کا محتاج ہے۔ انتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا سب کو کہ تم سب محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ ہی ہے وہ ایک جو تنہا ہے، اکیلا ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں رب ذوالجلال کی محتاج ہیں، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، حشرات الارض ہو، ذرہ ذرہ ہر پتا رب ذوالجلال کا محتاج ہے اپنے وجود میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ زمین کے محتاج ہیں، نہ آسمان کے محتاج ہیں، نہ بیوی کے محتاج ہیں، نہ بیٹے کے محتاج ہیں، نہ دینار و درہم کے محتاج ہیں، نہ ڈالر اور کرنسی کے محتاج ہیں۔ اللہ نہ سونا چاندی کے محتاج ہیں، نہ ہیرے جواہرات کے محتاج ہیں، نہ مال و دولت کے محتاج ہیں، نہ عمارتوں کے محتاج ہیں، نہ سواریوں کے محتاج ہیں۔ رب ذوالجلال کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ قانون، حقیقت یہ ہے، اور اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ تو اللہ کی نیک بندی مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ حق بات ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ جس اہم معاملے میں لوگ شک کر رہے ہیں ان کا شک انہی کے منہ پر مار دیا جائے، اور یہ حق بات ذہنوں میں بٹھا لی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ مریم بنت عمران کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 13 سورتوں میں ہے، اور 33 آیتیں ایسی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں کہا گیا،
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. لوگ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسا پیدا ہو گئے، رب ذوالجلال نے بتایا تمہیں حضرت آدم کی طرف غور کرنا چاہیے کہ جس پروردگار نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، کیا وہ پروردگار حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ رب جلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت سے اور پوری دنیا کے لیے نشانی بنا کر یہ کام کیا ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے. وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اللہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، انسان محتاج ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے، اس کو اولاد کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس یوں کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کی بلند و بالا شان یہ ہے کہ وہ اس کے ارادے کے ساتھ ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. جب رب ذوالجلال کی اس قدر اعلیٰ و بالا شان ہے تو اس کے بارے میں یہ خیال کیسے کیا جائے کہ اس کی کوئی اولاد؟ ہرگز نہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی. اس کے بعد یہ اعلان کیا جا رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 میں کہا گیا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے پیغمبر کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں کہا گیا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور یہ ہے سیدھا راستہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے سامنے جن باتوں کے رکھنے کا حکم دیا گیا ان باتوں میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنی قوم سے یہ بات کہہ دیں کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه، کہ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی پروردگار ہے. فاعبدوه، بس اسی کی عبادت کرو. اس کے ذریعے انسانیت کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ. اور جو طریقہ اور راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے یہ وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی سیدھے راستے کی طرف چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے باطل عقیدوں کی نفی کی، تردید کی اور حقیقت بتا دی جو حق پر مبنی ہے. وہ یہ کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اللہ ان سب سے بالکل پاک ہے. لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی بیٹا اپنے لیے نہیں بنایا ہے، وہ بیٹے سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے. اللہ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیویوں کی ضرورت ہے. وہ اللہ ایسا کمثلہ شیء، وہ ایسا ہے اس کی ذات کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنے پروردگار کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.